الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بعد توحید کے مدوالو، شمع رسالت کے پروانوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجا۔ اب دنیا میں بھیجنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف یہی ہے کہ ہم اللہ کے تمام احکام کو مانیں اور اس کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کریں۔ لیکن آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے کاموں کو چھوڑ کر اپنی دنیاوی کاموں میں مشغول ہو چکے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام احکام اور حکموں کو چھوڑ کر اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہو تو چکے ہیں، لیکن کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے اپنے نفس کے اندر؟ لیکن آج کل انسان اتنا مصروف ہو چکا ہے دنیا کے اندر کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ یہ جانتا تک نہیں کہ اس کا دین کیا ہے۔ انسان دنیاوی کاموں کے چکر میں لگا ہوا ہے، وہ یہ جانتا تک نہیں کہ اس کا دین کیا ہے اور اس کا مذہب کیا ہے، نہیں جانتا۔ دیکھا آپ نے کہ انسان آج کل اپنے کسی بھائی کو دیکھ لیتا ہے، یعنی کسی بلند جو اسے مرتبے میں اس سے بلند ہو، پیسے میں اس سے بلند ہو، تو اس سے حسد کرنے لگتا ہے۔ یہ حسد بڑی ہی آسان چیز ہے۔ جب انسان سے کچھ نہ ہو تو وہ دوسروں کو دیکھ کر حسد، جلن، بغض رکھنا چالو کر دیتا ہے۔ آج کل انسان ان فلمی ڈراماز کو دیکھ کر، ایکٹریس کو دیکھ کر ان کی پیروی میں لگا ہوا ہے۔ کیا انسان سوچتا ہی نہیں بالکل بھی اپنے بارے میں کہ اس کو اپنے اعمال کا حق، اس کو اپنے اعمال اپنے لیے کرنے ہیں، نہ کہ دوسرے کے لیے۔ انسان دوسروں کو دیکھ کر اس کی پیروی میں لگ چکا ہے، کسی سے حسد کرتا ہے، جلن، یہ سب مسلمان کے اندر پائی جاتی ہے۔ مسلمان جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دین لا کر دیا، اس دین میں جو داخل ہوا وہ مسلمان، لیکن مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے۔ کیونکہ آپ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کی تاریخیں اٹھا کر کے دیکھیں، وہ تھے مسلمان جو حضور جس کام کو منع فرماتے اس کو وہ فوراً اس پر عمل کرتے، لیکن جن کاموں کو حضور نے منع فرمایا ہے ان کاموں کو آج مسلمان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مسلمان معاشرہ یہ بہت ہی اس وقت بہت برا ہو چکا ہے، کیونکہ زنا کاری، جوا بازی، کسی سے حسد رکھنا، جلن کرنا، کسی سے حسد، بغض، تمام باتیں اگر آپ دیکھیں تو یہ مسلم معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حسد کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ ماں باپ کو ستانا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کچھ زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ جوا کھیلنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ نہیں، کبھی نہیں سوچا ہوگا، کیونکہ ان کاموں کو کرنے میں تو مزہ آتا ہے نا۔ ان کاموں کو انسان بہت ہی آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے، تو کیا اس کے بارے میں سوچے گا؟ کیوں سوچے گا وہ؟ تو آئیے میں آپ کو اسی کے تعلق سے کچھ بتاتا ہوا چلتا ہوں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ ان الکذب فجور و ان الفجور یہدی الی النار، کہ بے شک کذب یعنی جھوٹ یہ فسق و فجور ہے. فسق و فجور، اور فسق و فجور یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اللہ اکبر. اندازہ لگائیں آپ، اس حدیث شریف سے معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا. اب اس کے جہنم میں جانے کا سبب صرف اس کا جھوٹ بولنا ہے. وہ جہنم میں کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ اس کا جھوٹ، جو اس نے جھوٹ بولا ہے وہی اس کو جہنم میں لے جائے گا. ان الکذب فجور و ان الفجور یہدی الی النار، کہ بے شک جھوٹ فسق و فجور ہے، اور فسق و فجور یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اللہ اکبر. اور کہیں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ جس کی بدبو سے فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے. فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. یہ دیکھیے، اگر آپ جھوٹ بول دیں گے تو رحمت کا فرشتہ آپ سے 1 میل دور بھاگ جائے گا. تو پھر آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ تو پھر اور زیادہ بد اعمال کریں گے. دیکھیے اس سے بچیں میرے بھائیوں، بچ